بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غزہ اور فلسطین میں اسرائیل کے انسانیت سوز مظالم کے بعد قبلہ اول بیت المقدس اور فلسطین ایک مرتبہ پھر سے دنیا بھر کی نظروں کے سامنے آ گئے ہیں، اور بیت المقدس کی آزادی کے خواب سجائے ہوئے اہل فلسطین کی داستان تقریباً ایک صدی پر پھیلی ہوئی ہے، جس سے آج ہماری نئی نسل بالکل ناواقف ہے۔ ناظرین، اہل فلسطین کی کہانی روشنائی سے نہیں بلکہ ان کے خون سے لکھی گئی ہے۔ فلسطین کے ہر چپا چپا پر قربانیوں کی ایسی لازوال داستانیں نقش ہیں جس سے وہاں کے باشندوں کی جرت، ہمت اور غیرت اور استقامت کا پتہ چلتا ہے۔ فلسطین کے معصوم بچے، مائیں، بہنیں، بوڑھے اور جوان سبھی جس ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اس کے بارے میں باقی دنیا بھر کے مسلمانوں کو بازوان حال یہی کہہ سکتے ہیں کہ تم شہر اما کے رہنے والے، درد ہمارا کیا جانو، ساحل کی ہوا تم، موج صبا تم، طوفان کا دہارا کیا جانو۔ ناظرین، عبرانی زبان میں یروشلم اور عربی زبان میں القدس کے نام سے معروف تاریخی شہر بیت المقدس، جس کے معنی پاک گھر کے ہیں، ان شہروں میں سے ایک ہے جسے نوع انسانی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس شہر کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ اکثر انبیاء اکرام علیہم السلام اسی شہر میں مابعوث ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور کئی دوسرے انبیاء اکرام علیہم السلام جو ہیں وہ یہیں مدفون ہیں۔ بیت المقدس متعدد مرتبہ تخت و تاراج ہوا ہے۔ یہاں کی آبادیوں کو کئی بار زبردستی جلا وطن کیا گیا اور اس کی گلیوں میں انگنت جنگیں لڑی جا چکی ہیں جن میں خون کے دریا بہہ چکے ہیں۔ ناظرین، یہ دنیا کا واحد شہر ہے جسے یہودی، مسیحی اور مسلمان تینوں مقدس مانتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کائنات کی ابتدا ہوئی۔ یہی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی تیاری کی۔ یہاں پر موجود مغربی دیوار یہودیوں کے مذہبی یادگار ہے، جسے دیوار گریہ بھی کہا جاتا ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ بچا ہوا حصہ ہے۔ جبکہ مسیحی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش یعنی بیت الحم یہی جگہ ہے۔ عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں مصلوب کیا گیا، اور اسی شہر میں عیسائیوں کا سب سے مقدس کلیسا چرچ آف ہولی سیپلکا موجود ہے۔ ناظرین، مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 17 ماہ تک اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھاتے رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے گئے تو معراج پر جانے سے قبل اسی شہر میں واقع مسجد اقصیٰ میں آپ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت کروائی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اور مسیحی 1000 سالوں تک اس شہر پر قبضہ کیے رکھے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق 7000 سال پہلے بھی بیت المقدس میں انسانی آبادی موجود تھی۔ اس طرح یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ ناظرین، 1000 سال قبل مسیح حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ شہر فتح کر کے اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا تھا۔ انہوں نے 33 سال تک اس شہر پر حکومت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں ایک معبد تعمیر کروایا جسے ہیکل سلیمانی دا سولمن ٹیمپل کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ہیکل سلیمانی میں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ تابوت سکینہ ایک صندوق کا نام ہے جو شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا ہے۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کی جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کے تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ اور انبیاء کرام کی کچھ دیگر نشانیاں موجود تھیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے رہبام بن سلیمان کو تخت پر بٹھایا گیا۔ 5 سال وہ تخت پر بیٹھے کہ مصر کے بادشاہ نے بیت المقدس کی جانب پیش قدمی کی اور بغیر کسی مزاحمت کے شہر میں داخل ہو گیا۔ وہ ہیکل سلیمانی اور عبادت کی تمام قیمتی اشیاء شاہی خزانوں کے ساتھ لوٹ کر لے گیا۔
ناظرین، 640 قبل مسیح سے 700 قبل مسیح تک حکومت کرنے والے حزقیہ نے اپنے دور میں ہیکل سلیمانی کی عظمت کو دوبارہ بحال کیا۔ یہودی قوم کی پہلی تباہی اور بربادی بادشاہ بخت و نصر، جسے کچھ لوگ شداد کے نام سے بھی جانتے ہیں، کے ہاتھوں سن 598 قبل مسیح میں ہوئی۔ اس تباہی میں نہ صرف ہیکل سلیمانی کا نام و نشان مٹ گیا، بلکہ دیگر صحائف کے ساتھ ساتھ تورات بھی غائب ہو گئی۔ بخت نصر کے اس حملے کے بعد تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ 539 قبل مسیح میں ایران کے پہلے کسریٰ کیسر دی گریٹ نے بابل کو فتح کیا اور اس نے یہودیوں کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت بھی دے دی۔ چنانچہ جب یہودی بیت المقدس واپس آئے تو انہوں نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ 63 قبل مسیح میں رومی جرنیل پمپائر دی گریٹ نے ہیکل سلیمانی کو ایک مرتبہ پھر سے تباہ و برباد کر دیا، لیکن چند ہی سال بعد ہیروڈ دی گریٹ کے دور میں ہیکل سلیمانی کو اثر نو تعمیر کروایا گیا۔ ناظرین، 70 عیسوی میں جب رومی شہنشاہ ٹیٹوس یروشلم شہر میں داخل ہوا تو اس کی فوجوں نے ہیکل سلیمانی کو جلا کر راکھ کر ڈالا اور یہودیوں کو چن چن کر مارا۔ 135 عیسوی میں جب یروشلم کے یہودیوں نے رومن سلطنت کے خلاف بغاوت کی، تب اس شہر کی زمین پر ہل چلا کر اسے ویران کر دیا گیا اور یہاں بسنے والے اکثر یہودیوں کو غلامی کی منڈیوں میں فروخت بھی کر دیا گیا۔ ناظرین، یہودیوں سے نفرت کی بنا پر رومن باشندوں نے ہیکل سلیمانی کی جگہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگا دیے۔ رومن عہد میں ہیکل سلیمانی اور یہ شہر اسی طرح کئی صدیوں تک کوڑے اور غلاظت کے ڈھیروں میں پڑا رہا۔ ناظرین، 638 عیسوی میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمانوں نے رومن امپائر کو شکست دے کر بیت المقدس فتح کیا اور اس وقت یہاں یہودیوں کا کوئی معبود نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے یہاں ایک مسجد تعمیر ہوئی۔ یہی مسجد مسجد اقصیٰ کہلاتی ہے۔ اس سادہ سی مسجد کی تعمیر کے تقریباً 50 سال بعد اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 691 عیسوی میں مسجد اقصیٰ اور قبلۃ الصغریٰ کی بنیاد رکھی۔ اب عربی میں قبلہ اور مطلب گنبد اور صغریٰ کا مطلب چٹان ہے، اسی لیے مسیحی اور یہودی قبلۃ الصغریٰ کو دوم آف روم کہتے ہیں۔ دنیا کے 3 بڑے مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے لیے یہ چٹان انتہائی مقدس ہے۔ ناظرین، 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب صلیبیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصیٰ میں بہت زیادہ رد و بدل کیا۔ مسجد کو ایک ہاسٹل کی شکل دے کر یہاں کے کمرے بنا لیے اور اس کا نام معدد سلیمان رکھ دیا گیا۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ ایک گرجا بھی تعمیر کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں اور بالآخر سن 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصیٰ کو صلیبیوں سے پاک کر دیا۔ اس کے بعد یک بعد دیگرے 4 مزید صلیبی جنگیں لڑی گئیں، لیکن صلیبی بیت المقدس پر قبضے کا خواب کبھی پورا نہ کر سکے۔ سن 1229 عیسوی میں مرغود حکمران الکامل نے بغیر لڑے بیت المقدس کو جرمنی کے بادشاہ فریڈرک ڈوم کے حوالے کر دیا، لیکن صرف 15 سال بعد سن 1244 عیسوی میں سلطنت خوارزم نے یہ شہر دوبارہ فتح کر لیا، جس کے بعد اگلے 673 سالوں تک یہ شہر مسلسل مسلمانوں کے پاس رہا۔ ناظرین، سن 1715 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے طاقتور سلطان سلیم اول نے بیت المقدس کو اپنی ریاست کا حصہ بنا لیا۔ 1517 سے لے کر 1917 تک یہ شہر عثمانی سلطنت کا حصہ رہا۔ عثمانی سلاطین نے اس شہر میں بے شمار تعمیرات کی، شہر کے گرد تعمیر کی، سڑکیں بنائی اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے نظام بنائے۔ سن 1892 میں یہاں ریلوے لائن بھی بچھا دی گئی۔ عثمانی دور میں یہودیوں نے یہاں ایک آزاد یہودی ریاست کی قیام کی بہت کوششیں کی، البتہ سلطان عبد الحمید ثانی نے ان لوگوں کو ایسی کسی بھی اقدام سے باز رکھا، یہاں تک کہ سلطان عبد الحمید ثانی کی معزولی اور جلا وطنی کے بعد بالآخر 11 دسمبر سن 1917 کو برطانوی جرنیل ایڈمنڈ ایلمبو نے
اس وقت کے کمزور عثمانیہ کو شکست دے کر بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ تمام مغربی دنیا کے اخباروں میں اس فتح پر جشن منایا گیا۔ جنرل الیمبک کے قبضے کے بعد یہ شہر 3 دہائیوں تک برطانوی سلطنت میں شامل رہا اور اس دوران یہاں دنیا بھر سے یہودی لا کر بسائے گئے۔ ناظرین، 29 نومبر سن 1947 میں اقوام متحدہ میں فلسطین کا جو تقسیم کا منصوبہ تھا وہ پیش کیا۔ اس کے بعد نہ صرف بیت المقدس اور فلسطین کے 2 حصے کر دیے گئے، جن میں سے مشرقی حصہ فلسطینیوں اور جو مغربی حصہ تھا وہ یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ 14 مئی 1948 کو مغربی جو یہودی تھے انہوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اس دھوکے بازی کے خلاف تمام عرب ممالک متحد ہوئے، لیکن انہوں نے مل کر اسرائیل پر حملہ کیا، لیکن انہیں اس جنگ میں شکست ہوئی۔ ناظرین، اس کے بعد اگلے 2 اشروں تک بیت المقدس کا مشرقی حصہ اردن کے پاس رہا، لیکن 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ بین الاقوامی برادری آج تک اس قبضے کو غیر قانونی سمجھتی ہے۔ اسرائیل پارلیمان نے 1950 ہی سے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت قرار دے رکھا ہے، لیکن دوسرے ملکوں نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو سن کر تل ابیب میں ہی اپنے سفارت خانے قائم کر رکھے ہیں۔ ناظرین، عالمی برادری کے دباؤ کے باوجود اسرائیل روزمرہ کی بنیادوں پر فلسطین کی زمین ہڑپ کرتا جا رہا ہے۔ آئے روز نئی کالونیاں بسائی جاتی ہیں اور ہزاروں فلسطینی اپنے گھروں سے بے دخل کر دیے جاتے ہیں، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ آج ہمارے پاس سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے حکمرانوں کی جگہ کچھ ایسے حکمرانوں نے لے لی ہے جو صرف اپنی ذاتی دولت اور خزانوں میں اضافے کے طلبگار ہیں۔ ان کے خود کے مستقبل مغربی ممالک سے وابستہ ہیں۔ یہ کس منہ سے مغرب سے جنگ لڑ سکتے ہیں؟ اور اسی لیے آج ایک چھوٹا سا یہودی ملک اسرائیل ان 57 اسلامی ممالک پر بھاڑی پڑ رہا ہے، جو دنیا کے ایک بڑے حصے اور بھاری وسائل پر قابض بھی ہیں۔ ناظرین، بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ ہجرت کے بعد 16 سے 17 ماہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی جانب رخ کر کے نماز ادا کی۔ پھر طویل قبلہ کا حکم آیا، مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ کر دیا گیا۔ مسلمانوں کے نزدیک مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام مسجد اقصیٰ ہے۔ مقامی مسلمان اسے المسجد الاقصیٰ یا حرم قدسی شریف کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے، جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش موجود ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد حرام سے یہاں پہنچے تھے اور بیت المقدس میں تمام انبیاء اکرام کی نماز کی امامت کرنے کے بعد دورات کے ذریعے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے، اسی لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ناظرین، احادیث کے مطابق دنیا میں صرف 3 مسجدوں کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے، جن میں مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ شامل ہیں۔ مسجد اقصیٰ روئے زمین پر بنائی گئی دوسری مسجد ہے، جہاں ایک نماز کا ثواب 250 اور بعض روایات کے مطابق 25,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ سن 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد یورپ سے آئے ہوئے غاصب یہودیوں نے ہزاروں سال سے فلسطین پر آباد فلسطینیوں کو ان کی زمینوں اور جائیدادوں سے بے دخل کر کے انہیں ابتر حالت میں زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ 21 اگست سن 1969 کو ایک آسٹریلوی یہودی وینس مائیکل روہال نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصیٰ 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوب مشرق کی جانب عین قبلہ کی جانب ایک بڑا حصہ گر گیا۔ محراب میں موجود ممبر بھی نذر آتش ہو گیا، جس سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد نصب کیا تھا۔
دراصل یہودی اس مسجد کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادت گاہ سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ کبھی بھی بذریعہ ایک دلیل ثابت نہیں کر سکے کہ ہیکل سلیمانی یہیں تعمیر تھا۔ گزشتہ نصف صدی سے زائد عرصے کے دوران اسرائیلی یہودیوں کی جارحانہ کارروائیوں اور جنگوں میں ہزاروں اور لاکھوں فلسطینی مسلمان شہید، زخمی یا بے گھر ہو چکے ہیں، اور لاکھوں افراد مقبوضہ فلسطین کے اندر یا آس پاس کے ملکوں میں کیمپوں کے اندر قابل رحم حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، بلکہ غزہ تو مکمل ایک زندان بن چکا ہے۔ ناظرین، اقوام متحدہ اور اس کے کرتا دھرتا امریکہ اور یورپ کے ممالک یہودیوں کے سرپرست اور نگران بنے ہوئے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ بعض نام نہاد مسلم ممالک اپنے ذاتی مفادات اور اپنی چند روزہ شان و شوکت اور عارضی کرسیوں کی بقا کی خاطر یا تو ان دشمنان اسلام کی حمایت کر رہے ہیں یا خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ یہود اور ان کے ساتھی یاد رکھیں کہ شام اور جو زمانہ قدیم میں لبنان، فلسطین اور اردن اور شام کی سرزمین پر مشتمل تھا، جہاں آج یہ یہود قابض ہیں، احادیث کے مطابق قرب قیامت میں وہاں اسلام کا غلبہ ہوگا، اور ایمان اور اہل ایمان فتنوں کے اس دور میں زیادہ تر شام کے علاقوں میں ہی ہوں گے۔ فتنوں کو اس زمانے میں اہل اسلام کی مختلف علاقوں کی مختلف جماعتیں اور لشکر ہوں گی۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام اور اہل شام کے لشکر کو اختیار کرنے کی ترغیب دلائی، کیونکہ اس دور میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہوگی۔ یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہوگا، اور آخری وقت زمانہ قرب قیامت میں خلافت اسلامیہ کا مرکز و محور ارض مقدسہ ہوگی۔ قیامت سے قبل مدینہ منورہ ویران ہو جائے گا اور بیت المقدس آباد ہوگا۔ تو یہ زمانہ بڑی لڑائیوں اور فتنوں کا ہوگا۔ اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا۔ دجال کا فتنہ اس امت کا بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ اس سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا، مگر دجال مکہ، مدینہ، بیت المقدس اور ان جگہوں پر داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی انہی علاقوں دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس ہوگا، اور وہ دجال کو باب لد کے پاس قتل کریں گے۔ باب لد فلسطین کے علاقے بیت المقدس کے قریب ہے، جس پر اسرائیلی غاصب نے قبضہ کر رکھا ہے۔ اور اسی طرح فتنہ یاجوج و ماجوج کی ہلاکت اور انتخابی بیت المقدس کے قریب جبل خمر کے قریب ہوگا۔ یہ بات روز روشن کی ذرا عیاں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہودیوں کو صفائے ہستی سے مٹا نہ دیا جائے۔ آج پوری دنیا سے یہودی اپنے مقتل اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں۔ قیامت سے پہلے یہ وقت ضرور آئے گا کہ مسلمان یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے، اور ایک بار پھر سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت کے قریب حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد ایک مومن جماعت کے ہاتھوں بروز شمشیر مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس فتح ہوگا۔ بیت المقدس اور فلسطین کے موجودہ حالات سے یہ بات واضح ہے کہ وہ وقت اب قریب ہے، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قبلہ اول کی حفاظت اور آزادی کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں، اور اپنی نسلوں کو اس کی تاریخ سے واقف کرواتے ہوئے اس کی بازیابی کے لیے تیار کریں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اپنے میزبان طاہر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔